ورسز عثمان بزدار صاحب. بلاول زرداری صاحب نے بڑا لہک لہک کے چہک چہک کے اور مہک مہک کے جناب جو تقاریر کی دو گجرانوالہ میں اور کراچی میں، اس میں صاحب بہادر گجرانوالہ میں پنجاب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 200 روپے کلو انڈے ہو گئے اور 200 روپے درجن ٹماٹر ہو گئے. ماں صدقے جائے اپنے پلے سے کھایا ہو، کبھی پلے سے خریداری کی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ درجن میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کلو میں کیا آتی ہیں. یہاں سے پتہ چل گیا کہ صاحب بہادر پاکستان کے رہنما نہیں ہیں، شاید کسی مریخ کے یا پلوٹو کے کسی زمین کے یا کسی خطے کے جناب رہنما ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تنقید کی. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے جتنے افراد شہید ہوئے کرونا وائرس سے، جتنی اموات ہوئیں، اس کی 40% تعداد جو ہے وہ سندھ سے ہے. 40% تعداد. اور سندھ پنجاب کا آدھے سے بھی کم ہے، آبادی کے حوالے سے بھی اور جغرافیہ کے حوالے سے بھی. دوسری طرف پنجاب کے اندر جو اموات ہوئیں وہ سندھ کے 50% سے بھی کم ہوئیں. سندھ کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں اس سے 50% سے بھی کم ہوئیں. پہلا تجزیہ تو کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر ہی کم از کم جو پرفارمنس ہے کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح طور پہ اپنی ہیئرنگ کے درمیان قابل احترام فاضل ججوں نے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ پنجاب حکومت کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ان کی جد و جہد مثالی تھی. پہلا تو یہ فرق پتہ لگ جاتا ہے پنجاب حکومت ورسز سندھ حکومت، عثمان بزدار صاحب ورسز آپ کے مراد علی شاہ صاحب. اور پہلی چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مراد علی شاہ صاحب پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے سندھ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور پہلے وزیر خزانہ تھے اور اب پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ MP بنے ہیں اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے جب آپ یہ انالیسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی. کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. پنجاب کے اندر پچھلے سال گندم کی پریکیورمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بہترین طریقے سے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا گیا اور اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے دی گئی. سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں 0% سرکاری خریداری تھی اور پریکیورمنٹ تھی. 0 ایک دانہ نہیں خریدا. یہ انالیسز بھی آپ کے سامنے. پھر سندھ کے اندر پچھلے سال 5 لاکھ ٹن گندم پاسکو نے رکھی تھی سندھ کے لیے کہ انہوں نے خریدنی ہے. اس سال فیبروری تک جب تک آٹا بحران نہ پیدا ہو گیا، جب تک JIT نہ بن گئی، جب تک میڈیا کے اندر اپوزیشن کے اندر چھتر اور لتر پڑنا نہیں شروع ہو گئے، سندھ حکومت نے اس وقت تک ایک دانہ نہیں خریدا تھا پاسکو سے 5 لاکھ ٹن میں سے ایک دانہ بھی. اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو فیبروری کے اندر بھاگم بھاگ 5 لاکھ ٹن میں سے 2 لاکھ ٹن گندم انہوں نے خریدی. یہ آپ کے سامنے تقابلی جائزہ آ گیا کہ عثمان بزدار صاحب کتنے اچھا پرفارم کرنے والے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور پہلی دفعہ MP، اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سال پنجاب نے 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ سرکاری گندم کی خریداری کا 41 لاکھ ٹن، 91% جو ٹارگٹ طے ہوا تھا اس کا 91% اچیو کیا. دوسری طرف سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن گندم اس سال سرکاری خریداری کی. لیکن ساتھ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، پنجاب نے پورا سندھ، پورا KPK، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں انہوں نے آج سے تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے 7 جولائی سے 17,000 ٹن سے لے کے 30,000 ٹن ڈیلی گندم فلور ملوں کو
ریلیز کرنا شروع کی تاکہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے, پنجاب کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے, اور 5 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی اس کے اوپر دے رہے ہیں. دوسری طرف 12.5 لاکھ ٹن گندم اس دفعہ اچیو کرنے کے باوجود ایک گندم کا دانہ بھی 20 تاریخ تک, پرسوں ترسوں تک, انٹینشلی, پرپزلی, ولنگلی, جان بوجھ کے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان صاحب کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, ریپروچ کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, آٹے کا بحران پیدا کرنے کے لیے اس 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے ایک دانہ بھی فلور ملوں کو ریلیز نہیں کیا گیا آج سے 3 دن پہلے تک, اور ابھی تک کا بھی مجھے نہیں پتا کہ ریلیز شروع کی کہ نہیں کی. دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان کو گندم کے بحران سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے. ایک تو یہ پرفارمنس آپ کے سامنے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز, سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے, گنے کے کاشتکاروں کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بہترین ادائیگیاں شروع ہوئیں, بہترین ادائیگیاں, اور اس سال 99% ادائیگی ہو چکی ہے. سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کی سپرویژن میں, اور اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ پنجاب کے اندر اربوں روپے کی آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے نا وہ باقی تھے, اور کاشتکار جو ہے وہ گنے کے رلتے پھرتے تھے, اور آلے شریف کی شوگر ملوں کے چکر لگا لگا کے 180 روپیہ ریٹ رکھ کے 130 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے, ان کو جناب ٹارچر کر کے, ان کو فائنینشلی ڈیگریڈ کر کے کاشتکاروں سے گنا لیا جاتا تھا, اور سونے پہ سہاگا پھر بھی ادائیگیاں نہیں کرتے تھے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. لیکن پنجاب کے اندر ان 2 سالوں کے اندر 99% ادائیگیاں ہوئی ہیں, اور 230 روپے من, 200 روپے من کے حساب سے جناب گندم کی گنے کی جناب کاشتکاروں کو. میں چیلنج دیتا ہوں, آج ابھی میرے اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب اور سعید غنی صاحب آئیں اور اپنے فیکٹس پیش کریں کہ گنے کے خریداروں کی, گنے کے کاشتکاروں کی کتنی ادائیگیاں سندھ نے جناب, کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ان کے آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ پے کر دی ہیں. اربوں روپے آپ کو نظر آئیں گے. یہ فرق بھی آپ کے سامنے بڑا کلیئر کٹ. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو اگلا ایشو میں آپ سے سندھ آئی جی کا معاملہ ڈسکس کروں گا, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو بڑا اپنے آپ کو جناب ایکٹیو, افیکٹو, ویجیلنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, اور اربوں روپے کا ان کے ڈی جی پی آر کے اندر بجٹ رکھا ہوا ہے, ایڈز کے ذریعے سے, باقی چیزوں کے ذریعے سے. آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ, اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو, آپ نکمے ہو, آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار اور 200 روپے درجن ٹماٹروں والی سرکار, آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے, یا اس طرح ایک انگلی اٹھانے سے پہلے 4 انگلیاں جناب اپنی حکومت, اپنے مراد علی شاہ صاحب اور اپنی سندھ حکومت کے جو 13واں سال پورا کر رہی ہے لگاتار وہاں کے حالات جو ہے نا, یہ صرف چند ایک میں نے بتایا. یہاں 7500 میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھر کے سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کو کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے, اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں. لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے. آئندہ مجھے امید ہے کہ 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی. دوسرا بڑا امپورٹنٹ معاملہ مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری. لیکن میں حیران ہوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. انہیں صفدر آوان کی بے توقیری کے اوپر چیخ رہے ہیں یہ مکس 4 پارٹی. اور میں حیران ہوں, صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں, شام کے 6 بجے تک جب تک ٹاک شو سٹارٹ نہیں ہو جاتے. یہ روزانہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکس 4 پارٹی کی 8 سے 12 لیڈر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں.
اور رونا کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی. بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے, بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں ہے, بابائے قوم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, بابائے قوم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, بابائے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے, بابائے قوم کی کوئی افیکشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے, بابائے قوم کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے, بابائے قوم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ سر پھرا پاگل جو ہے وہ صفدر امان ہے. اس کی بے تقیری ہو گئی, ہائے 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 ہائے, سیاپا پہ گیا. اور دوسرا وہ آئی جی سندھ کی بے تقیری ہو گئی جی. بالکل جناب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, آئی جی سندھ کی بے تقیری ہو گئی جی. کیوں کہ اس آئی جی سندھ نے آپ کی توقیر قائم کرنے کے لیے اومنی گروپ کے کرپشن کیسز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو سی سی پی او کراچی کے عہدے سے ہٹوایا تھا. اگر اس نے آپ کی بے توقیری ہونے سے بچایا تھا تو آپ کی بلا سے کہ بابائے قوم کی بے توقیری ہو, بابائے قوم کے مزار کی بے توقیری ہو, آپ نے تو پہرا دینا ہے نا آپ نے اس آئی جی سندھ کی بے توقیری کا. وہ تو آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ بے توقیری ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن جو آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی. بالکل جناب, آئی جی سندھ آپ کا زر خرید غلام, آپ کی کرپشن, بددیانتی, دو نمبری, ٹکے ماری, پیدا گیری, نوسر بازی, اقربا پروری, منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز کے اندر جناب آپ کو سپورٹ کرتا تھا. اس کی بے توقیری تو آپ کو نہیں چاہیے. قائد اعظم صاحب کا کیا ہے؟ بقول آپ کے شرم کا کوئی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پیمانہ نہیں ہے. 4 دن گزر گئے ہیں, کسی مکس اچار پارٹی کے انگریڈینٹ کو لیڈر کو اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ یار اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے کم از کم قوم سے معافی مانگ لو کہ واقعتاً غلط ہوا. ہم اس پہ شرمندہ, اسپیشلی نون لیگ, میم لیگ, کسی سے ابھی تک. اور اب ڈرامہ کیوں مچا رہے ہیں یہ آئی جی سندھ کا؟ بنیادی ایجنڈا ایک ہے. جب چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کمیٹی بنا دی یا کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دو, اس کے بعد دکھ بنتی ہے کہ آپ ڈرامے بازیاں کریں. 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں, پچھلے 4 دن سے آپ دیکھیں گے رات کے 6 بجے تک. بڑی بے حرمتی ہوگی جی صفدر امان کی, بڑی بے حرمتی ہوگی جی آئی جی سندھ کی. بنیادی ایجنڈا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کو پریشرائز کرنا. ناکام کوشش, ناکام دباؤ لانے کی, صرف اپنے کرپشن کے کیسز, اپنی منی لانڈرنگ کے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے. نہیں جناب, میں آج 2-3 باتیں کروں گا جو شاید ابھی تک 4 دنوں میں کسی نے نہیں کی ہوں گی. پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز کے اندر صفدر امان صاحب کے ویڈیو آڈیو کلپس موجود ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی بیگم صاحبہ سے ملاقات کرنے کے لیے کئی ہفتے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ کلپس جو ہے نا وہ آپ چلائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں جس ہوٹل کے اندر صفدر امان صاحب تھے وہ اپنے کمرے میں تھے اور بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کے سامنے آ جائے گی. پہلے دن جو انہوں نے اپنے 2 زرخرید لوگوں کے ذریعے سے ٹویٹس کرائے, ایک ان کا خاص پپٹ ہے سابق پیمرا کا چیئرمین ابصار عالم, اس نے ٹویٹ کیا جو چٹخنی اور جو ہتھی اس نے دکھائی ہوٹل کی, وہ دروازہ اور وہ کچھ اور تھا, اور ایک دوسرا ان کا خاص ملازم ہے, میں نام نہیں لوں گا, اس نے ٹویٹ کیا ایگزیکٹ اسی ٹائم وہ دروازہ اور وہ ہتھی کوئی اور تھی. یار کوئی جھوٹ کے اور فریب کے اور فراڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. اور پھر جس عزت اور احترام کے ساتھ سندھ پولیس کی گاڑی میں اکیلا اس کو لے کے ویڈیو سارے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں, اگلی سیٹ پہ بٹھا کے صاحب بہادر کو لے کے گئے, تو جناب اگر بقول ان کے رینجرز آئی اور جناب اس نے آ کے اٹیک کر دیا, دروازہ توڑ دیا, تو اس پوری ویڈیو کے اندر سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, بیگم صفدر امان صاحبہ وہ شخصیت ہے
جو ٹوٹل سوشل میڈیا کی لیڈر ہے. ساری دنیا جانتی ہے وہ تقریر کر رہی ہوں گی تو ہاتھ میں موبائل, تقریر کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ خود جناب فوٹوز لے رہی ہوں گی, وہ میٹنگ میں بیٹھی ہوں گی فوٹو لے رہی ہوں گی, ویڈیو بنا رہی ہوں گی, وہ جس حالت میں ہوں گی جناب وہ ویڈیو اور فوٹو بنا کے فوراً ٹویٹ کر رہی ہوں گی. وہ تو ٹویٹر ملکہ ہے, ملکہ ٹویٹر, اس کے علاوہ تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چادر چار دیواری ڈسٹرب ہوئی ہوتی اور بیگم صفدر امان صاحبہ کے کمرے کو جو ہے وہ دروازے کو توڑا گیا ہوتا اور انہوں نے فوٹو نہ بنائی ہوتی, انہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے فوراً فوٹیجز نہ بنائی ہوتی اور فوٹیجز بنا کے چلائی نہ ہوتی. وہ تو ججز کی جناب ویڈیو بنا لیتی ہیں, وہ تو مخالفین کی جو ہے وہ ویڈیو بنانے کی جناب بڑی ماہر اور جناب کاریگر اور فنکار اور گر سر رکھنے والی اور جناب صلاحیت رکھنے والی خاتون ہے. تو کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اس ٹائم وقوعے کے وقت اگر بیگم صفدر امان صاحبہ کے کمرے کے اندر یہ ساری توڑ پھوڑ یا کوئی ہنگامہ یا کوئی اٹیک یا کوئی رش, چاہے پولیس کا تھا چاہے کسی کا بھی تھا, ہوا ہوتا اور بیگم صفدر امان صاحبہ نے ویڈیو یا فوٹیج نہ بنائی ہوتی اور اس کو سوشل میڈیا پہ نہ چڑھایا ہوتا. تو جناب والا میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا صفدر امان صاحب اپنے کمرے میں تھے, بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں اور یہاں پہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جناب چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مزار قائد کی کوئی چادر چار دیواری نہیں ہے, مزار قائد کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, مزار قائد کا کوئی احترام نہیں ہے, مزار قائد اور بابائے قوم کا کوئی احترام نہیں. احترام ہے تو آئی جی سندھ کا ہے, احترام ہے تو صفدر امان کا ہے. اور اس ایشو کے اوپر آخری بات کہتے ہیں صفدر امان صاحب میں نے وہاں پہ مادر ملت کے نعرے لگوائے. آج یہ بھی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں, یہ پاگل سرفراز شخص وہاں پر مادر ملت جناب اپنی زوجہ ماجدہ کو سمجھ کے نعرے مار رہا تھا. یہ پورا وہاں پہ جو گینگ تھا نا, یہ پورا گینگ, یہ صفدر امان وہاں پہ ساروں کو اپنی زوجہ ماجدہ کو مادر ملت قرار دے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. پکڑا گیا تو کہتا ہے جناب میں مادر ملت فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کی زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ, ٹھیک ہے جی. باقی چیف آف دا آرمی سٹاف نے انکوائری کا حکم دیا ہے, انکوائری سامنے آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ ایشو, سب سے امپورٹنٹ, میں آج پاکستانی قوم کے سامنے اس آل شریف کی اور اس نواز شریف صاحب کی, اس بیگم صفدر امان صاحبہ کی جو پاک فوج اور اس کے اداروں کے خلاف جو ایک بغض اور کینہ اور عناد ہے, ساری دنیا سوچتی ہے, ہم بھی بیٹھتے سوچتے ہیں یار آخر کیا وجہ ہے. ان کا پہلا دور, ان کا دوسرا دور, اس کے اندر جو انہوں نے کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. ان کا جو آخری دور تھا سٹارٹ ہوا 2013 کے اندر افغانستان کی افغان آئرن اینڈ سٹیل کنسورشیم کمپنی, اس کا اور انڈین سٹیل اتھارٹی آف انڈیا, ان کا اور سجن جندال, ان تینوں کا ایک معاہدہ ہوا 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا, صوبہ بامیان, ضلع حاجی کاگ, وہاں پر یہ ذخائر تھے. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. معاہدہ کروانے میں حامد کرزئی کا ایک بھرپور کردار تھا. معاہدہ ہو گیا, لائسنس مل گیا انڈیا کو, سجن جندال کو. یہ 2013 کی بات ہے. 2014 میں 27 مئی کو مودی کی تقریب حلف برداری تھی وزیر اعظم کی. نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اور بن بلائے گئے تھے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے وہاں پہ منت کر کے کہا کہ جناب مجھے جناب انویٹیشن بھیج دیں, ورنہ اینڈ ٹائم پہ انویٹیشن آیا تھا. انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا اس بات پہ راضی نہیں تھے, لیکن ان کے اپنے تجارتی مفادات تھے, یہ وہاں جانا چاہتے تھے. یہ وہاں پر گئے. وہاں پر گئے تو تقریب کے فوراً بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو پاکستان کے ہائی کمیشن نے ان کو کہا کہ حریت کانفرنس کے کشمیری رہنما آئے ہوئے ہیں,
اور آپ سے ملاقات کے انتظار کر رہے ہیں روایت کے مطابق کہ جب بھی کوئی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا انکار کرتے ہوئے کہ یہ میں نے ملاقات نہیں کرنی, سیدھا گئے ہیں سجن جندال کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر. وہاں پر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے. وہ 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا 60 گریڈ کا, دنیا کے اندر آئرن اور سٹیل کے جتنے کیٹیگریز ہیں 60 گریڈ کا لوہا سب سے مضبوط, سب سے افیکٹو اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر سب سے بہترین جدید اسلحے کے استعمال اور اسلحے کے تیاری میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پر اپنے معاملات طے کیے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی, اپنی پارٹنرشپ کی. واپس آئے ہیں, واپس آ کے پہلا کام انہوں نے کیا کہ FWO کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ صوبہ بامیان سے لے کے پشاور تک موٹر وے کی طرز کی جناب بہترین سڑک بنانے کا PC1 بنایا جائے. ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کوئی دور دور تک نہ لینا نہ دینا نہ معاملات, نہ کوئی ضرورت پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کی. ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیز تو ساری پتہ چل گئی. انہوں نے جناب اپنی رپورٹ دے دی کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے. بڑا سیخپا ہوئے اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. وہاں سے ایک کلیش سٹارٹ ہوا. بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ وہ 2 ارب ٹن لوہا تھا اور کوئلے کے ذخائر تھے. وہ سجن جندال اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی سے طے ہوا تھا کہ وہ یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کے ذریعے سے پشاور کے ذریعے سے موٹر وے سے ہوتے ہوئے لاہور اور واگا بارڈر سے جناب انڈیا جائے گا. اور انڈیا کی 45 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھی, اس فیکٹریوں کے اندر یہی لوہا 60 گریڈ کا 60 گریڈ کا وہ استعمال ہوگا. اور میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا انڈیا نے یہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرنا ہے یا کرنا تھا؟ انڈیا نے برطانیہ کے خلاف, فرانس کے خلاف, امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا. پاکستان کے اداروں نے اس کی یہ آخری دور کی یہ جو پہلا بہت بڑا ملک دشمنی کے اوپر مبنی اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے وطن سے اور اپنی سرزمین سے اور اپنی دھرتی ماں سے بے وفائی کرنے کی جو پہلی اس کی پلاننگ تھی, اس کے رستے میں ہرڈل بنے اور یہ منصوبہ ناکام کیا. اور جندال کے لیے اور انڈیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ رشیا کے ذریعے سے جناب وہ لوہا اور وہ کوئلہ لے کر آئیں. اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ میں نے 20 اور سینکڑوں وجوہات جو دوسرے دور کے اندر, اس میں سے یہ پہلا ایک میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے. آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انڈین چینلز, آج سارے پاکستان کے اندر ایک میڈیا کے اندر خبر چل رہی تھی کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ نے ایک پورا انالیسس پیش کیا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے یا پچھلے ایک ہفتے یا اسپیشلی 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے 5th جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے, انہانس کرتے ہوئے CPEC کے خلاف, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, PTI کی حکومت کے خلاف, انڈین فوج کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی PDM 20 ستمبر سے بنی ہے, اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو IG سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر اوان کا ایشو ہے, یہ روزانہ کا جو ڈرامہ, صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے, 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے, 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے, اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. صبح 9 بجے آتے ہیں کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب کیسز کے اندر, وہاں پیشی پہ آتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 چیزوں کے ارد گرد. پہلا ان کا تماشا ہے, دوسری ان کی آشا ہے, اور تیسرے ان کی بھاشا ہے.
तमाशा इनका करप्शन का है, तमाशा इनका मनी लॉन्ड्रिंग का है, तमाशा इनका किकबैक्स का है, तमाशा इनका जो मैंने आपके सामने रख दिया इंडिया के साथ तजारत का है, तमाशा इनका जाली अकाउंट्स का है, तमाशा इनका मंजूर पापड़ वाले का है, तमाशा इनका खरबों डॉलर की लूटमार का है। यह है पहला तमाशा। दूसरा इनकी आशा है, इनकी आशा है एनआरओ, इनकी आशा है नैब के रेफरेंस और केसेस से रिलीफ हासिल करना, इनकी आशा और ख्वाहिश है कि हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे के हमें साफ सुथरा साधु नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह का वली गौस कुतुब कलंदर करार दे दिया जाए। और बेगम सफदर अवान की आशा है कि उसे यहां से निकाला जाए और जनाब लंदन में भिजवा दिया जाए। दूसरी आशा हो गई, पहला तमाशा, दूसरी आशा। और तीसरा इनकी भाषा है। भाषा ये रोजाना आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की हुक्मरानी, अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, ये भाषा सुबह 9 बजे शुरू होती है और रात तक जनाब टॉक शोज के अंदर आप इनकी भाषा सुनते हैं। तो बात सिंपल सी है, तमाशा करप्शन का, आशा एनआरओ की, और भाषा जनाब जमहूरियत, 18वीं तरमीम और अदारों की अपनी अपनी दायरा कार के अंदर रहने की जनाब तलकीन। इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ये मिक्स चार पार्टी और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन घूम रही है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इनकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ना इंडियन चैनल्स की, ना इंडियन मीडिया की, ना इंडियन रॉ की। बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस से होने वाली कुल हलाकतों में 40% सिंध से हैं। सिंध में अभी तक फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी शुरू नहीं हो सकी, जबकि पंजाब में जारी है। पंजाब में गन्ने के काश्तकारों को भी 99% अदायगियाँ यकीनी बनाई जा